گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور اس خوبصورت سلسلے میں ہم امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقائے نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بہت ہی پیارے کلاموں کو شامل کرتے ہیں، کلام سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آج وہ کلام ہے جس میں بڑی پیاری التجائیں ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بہت پیارے استغاثے ہیں۔ کلام ایسا ہے جو دلوں کو چھو جاتا ہے۔ کلام کون سا ہے؟ ایمان ہے قول مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔ تیار ہو جائیے یاد نبی میں گم ہونے کے لیے، اپنے دل کی کیفیت دربار رسالت میں پیش کرنے کے لیے۔ اگر اس کلام کو اسی توجہ کے، اسی ذوق کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت کیف، سرور اور ذوق میں اضافہ ہوگا۔ قزاق ہے سر پہ راہ گم ہے، اے شمع جمال مصطفی۔ قزاق کہتے ہیں ڈاکو کو، چور کو۔ آقا ڈاکو سر پر آ گئے ہیں اور راستہ مل نہیں رہا ہے۔ جب راستہ نہ ملے تو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کوئی شمع چاہیے ہوتی ہے، کوئی راستہ دکھانے والا چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں بھی نبی پاک کو مدد کے لیے پکارا گیا ہے۔ آج بھی تو ایسا ہی ہے کہ ایمان کے ڈاکو ہیں، شیطان ہے، نفس و شیطان ہے، بری دوستیاں ہیں، برا ماحول ہے، ہر طرف ایسا لگتا ہے کوئی چھیننا چاہتا ہے ہم سے ایمان، ہمارے اعمال برباد کرنے کے لیے لوگ تلے ہوئے ہیں، راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ آقا کرم کیجئے، ہمارا ایمان بچ جائے، ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، یہ ہر طرف سے جو لوٹ مار مچی ہے اس سے میں بچ جاؤں۔ اعلیٰ حضرت نے یہی خیال ایک اور کلام میں بھی دیا نا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ اب نبی پاک سے التجا کر رہے ہیں کہ آقا قزاق ہے سر پر اور راہ گم ہے، اے شمع جمال مصطفی۔ اگلے شعر میں کیا پیاری التجا ہے، دل سرد ہے اپنی لو لگا دے۔ دل نہ خوف خدا میں تڑپتا ہے، نہ دل میں خوف خدا ہے، نہ نبی پاک کا عشق ہے۔ ایسا لگتا ہے ایک ٹھنڈا سا دل ہے جس میں کوئی رمق ہی نہیں ہے، کوئی جس کو کہے کہ اللہ کی طرف لو لگانے کا جذبہ ہی نہیں ہے، نیکی کے کام میں سستی ہی سستی ہے۔ اب جو چیز سرد ہو اس کو گرم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آگ لگائی جائے نا۔ کیا پیاری التجا ہے۔ شمع جمال مصطفیٰ کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو شمع کی لو ہوتی ہے۔ آقا اگر آپ کی اس شمع جمال مصطفی کی لو لگ گئی، ایک ایسی آگ لگ جائے، لگا دو سینے میں آگ ایسی، قرار پائے نہ دل کبھی بھی۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا کہ نبی پاک سے التجا کی، لگا دو سینے میں آگ ایسی، قرار پائے نہ دل کبھی بھی، رلائے ہر وقت تیری الفت، نبی رحمت شفیع امت۔ نبی پاک سے اس لو لگانے کی التجا ہے۔ دونوں اشعار ایک الگ الگ جہت پر ہے، ذرا سنیے۔ قزاق ہے سر پہ راہ گم ہے، اے شمع جمال مصطفی۔ دل سرد ہے اپنی لو لگا دے، اے شمع جمال مصطفی۔ قزاق ہیں سر پہ راہ گم ہے، قزاق ہیں سر پہ راہ گم ہے، اے شمع جمال مصطفی۔ دل سرد ہے اپنی لو لگا دے، دل سرد ہے اپنی لو لگا دے، اے
شمع جمال مصطفی اے شمع جمال مصطفی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کلام میں جہاں نبی پاک سے التجائیں بھی کر رہے ہیں وہاں ہمیں بھی آخرت کی فکر بھی عطا کر رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں اپنے قبر و آخرت کی فکر ہونی چاہیے. اگلے شعر میں لکھتے ہیں گنگور گھٹائیں غم کی چھائیں اے شمع جمال مصطفی. گنگور کہتے ہیں ڈراؤنی کو اور گھٹائیں کالے سیاہ بادل. آقا کالے سیاہ ڈراؤنے بادل ہیں اور یہ سب غم کے بادل ہیں. ہر طرف سے میں غموں میں گھرا ہوں, مصیبتوں میں گھرا ہوں. آپ کرم فرمائیں گے تو یہ بدلیاں, یہ کالے بادل, یہ ڈراؤنے خواب, یہ سب پرابلمز میرے دور ہوں گے. آگے لکھتے ہیں بھٹکا ہوں تو راستہ بتا جا. یا رسول اللہ نہ جانے کس راستے پر چل پڑا ہوں. پتہ بھی ہے کہ مرنا ہے, پتہ بھی ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے اور آپ کی بارگاہ سے شفاعت کی خیرات لینی ہے, مگر نہ جانے کیا ہو جاتا ہے کہ بدعمالیاں ہیں, نفس و شیطان کی ہم پر ایسی شرارتیں ہیں کہ ہم گناہوں کی طرف ہی چلے جاتے ہیں. کرم کیجئے ایک ایسا راستہ, نورانی راستہ ہمیں عطا ہو جائے کہ بس اس پر چلنے والے بن جائیں, سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. اور آگے لکھتے ہیں میرے دل مردہ کو جلا دے اے شمع جمال مصطفی. مردہ دلوں کو جلانا سے مراد, جلانا کہتے ہیں زندہ کرنے. بڑی پیاری التجا اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک اور کلام میں بھی کی ہے نا, ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. آقا ہمارے دل کی کوئی حیثیت نہیں, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. آپ نے تو مردوں کو زندہ کیا ہے, میرے دل پر بھی ایک نگاہ فرما دے, یہ بھی زندہ ہو جائے گا, مردہ ہو چکا ہے. تو نبی پاک سے غموں کی ان گھٹاؤں کو دور کرنے کی بھی التجا ہے. سیدھا راستہ, اچھا راستہ چل جاؤں, یہ بھی تمنا ہے, اور دل زندہ ہو جائے یہ بھی تمنا ہے. ان تمناؤں کی کیفیتوں کے ساتھ آئیے نشار کو سنیے. گھنگور گھٹائیں غم کی چھائیں اے شمع جمال مصطفی. بھٹکا ہوں تو راستہ بتا جا اے شمع جمال مصطفی. میرے دل مردہ کو جلا دے اے شمع جمال مصطفی. گھنگھور گھٹائیں غم کی چھائیں, گھنگھور گھٹائیں غم کی چھائیں اے شمع جمال جمال مصطفی. بھٹکا ہوں تو راستہ بتا جا, بھٹکا ہوں تو راستہ بتا جا, بھٹکا ہوں تو راستہ بتا جا, بھٹکا ہوں تو راستہ بتا جا. اے شمع جمال مصطفی اے شمع جمال مصطفی. میرے دل مردہ کو جلا دے, میرے دل مردہ کو جلا دے اے شمع جمال مصطفی اے
شمع جمال مصطفی. سبحان اللہ. اگلے اشعار کی طرف چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت نبی پاک سے کس طرح اپنی دید کروانے کی التجا کر رہے ہیں کہ آنکھیں تیری راہ تک رہی ہیں. کسی مہمان کی، کسی آنے والے کی جب بڑی تمنا ہو تو آنکھیں راستہ تکتی ہیں. یا رسول اللہ کرم کیجیے، ایک بار تو اس گناہگار پر کرم فرمائی. آنکھیں تیری راہ تک رہی ہیں اے شمع جمال مصطفی. دکھ میں ہیں اندھیری رات والے. آقا غموں کی رات ہے اور ہم دکھ میں ہیں، پریشان ہیں. اے شمع جمال مصطفی. تاریک ہے رات غم زدوں کی. وہی خیال ہے کہ آقا رات بھی تاریک ہے اور غم زدوں کی رات جو ہوتی ہے وہ زیادہ تاریک ہوتی ہے. یہاں کیونکہ غم بھی ساتھ شامل ہونا، جب بندہ غم زدہ ہو اور رات بھی تاریک ہو تو وہ دوبالا ہو جاتا ہے. اور یہاں غم کی رات کی بات ہو رہی ہے کہ آقا غم ہی غم ہے، تاریک ہے رات. ایک بار جلوہ دکھا دیں گے، ایک بار مسکرا کر دیکھ لیں گے، ایک بار اپنی نگاہ فرما دیں گے تو ہمارے غم بھی دور ہوں گے. ہماری یہ تاریک غموں کی رات بھی دور ہو جائے گی، یہ دکھ بھری رات دور ہو جائے گی. اے شمع جمال مصطفی. التجائیں ہیں اور دل کی گہرائیوں سے التجائیں ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آنکھیں تیری راہ تک رہی ہیں اے شمع جمال مصطفی. دکھ میں ہیں اندھیری رات والے اے شمع جمال مصطفی. تاریک ہے رات غم زدوں کی اے شمع جمال مصطفی. آنکھیں تیری راہ تک رہی ہیں. آنکھیں تیری راہ تک رہی ہیں اے شمع جمال مصطفی. دکھ میں ہے اندھیری رات والے. دکھ میں اندھیری رات والے. اے شمع جمال مصطفی. اے شمع جمال مصطفی. تاریک ہے رات غم زدوں کی. 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 اے شمع جمال اے شمع جمال مصطفی. اے شمع جمال مصطفی. اے شمع جمال مصطفی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. آپ لکھتے ہیں ہو دونوں جہاں میں منہ اجالا اے شمع جمال مصطفی. دونوں جہاں سے مراد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واقعی ایک طرف تو گناہوں کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہے اور ایک وہ دن آئے گا لوگ کہتے ہیں یار فلاں کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، فلاں بڑا پیارا ہے. یاد رکھیے دنیا کی خوبصورتی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. خوش نصیب وہ ہوگا جس کا قیامت کے دن چہرہ چمکے گا. قرآن کہتا ہے کچھ چہرے ان دنوں چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، اس دن سیاہ ہوں گے.
اللہ اس دن ہمارے چہروں کو چمکتا رکھے، دونوں جہانوں میں منہ اجالا ہو جائے، اجیالا ہو جائے، نبی پاک کے نور کی برکت سے ہمارے ان گناہوں کی سیاہی دھل جائے اور چہرہ اجیالا ہو جائے۔ آگے لکھتے ہیں تاریکی گور سے بچانا، اندھیری قبر، گور کہتے ہیں قبر کو، قبر کے اندھیرے سے بچائیے یا رسول اللہ، اے شمع جمال مصطفیٰ۔ شاعر لکھتے ہیں نا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ قبر کی وحشت، قبر کی تاریکی سے دور نبی پاک کو کرنے کی التجا کی جا رہی ہے کہ کرم فرمائیے۔ اور تیسرا شعر دیکھیے، بڑی پیاری التجا ہے، للہ ادھر بھی کوئی پھیرا، پھیرا کہتے ہیں چکر لگانے کو، کرم فرمانے کو۔ یا نبی پاک کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور سینکڑوں کے دل منور کر دیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو۔ پیارے آقا سے التجا کی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ للہ ادھر بھی کوئی پھیرا، ہم پر بھی کرم فرما دیجیے، ہماری قسمت اور بھاگ جگا دیجیے۔ بڑی پیاری التجائیں ہیں، ذرا یہ تینوں شعر سنیے گا۔ ہو دونوں جہاں میں منہ اجالا، اے شمع جمال مصطفی، تاریکی گور سے بچانا، اے شمع جمال مصطفی، للہ ادھر بھی کوئی پھیرا، اے شمع جمال مصطفی۔ ہو دونوں جہاں میں منہ اجالا، ہو دونوں جہاں میں منہ اجالا، اے شمع جمال مصطفی، گور سے بچانا، تاریکی گور سے بچانا، اے شمع جمال مصطفی، اے شمع جمال مصطفی، للہ ادھر بھی کوئی پھیرا، جمال مصطفی، اے شمع جمال مصطفی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی کمال کی شخصیت ہیں، بھیک مانگنے کا سلیقہ بھی بتاتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں گر گڑانے کا انداز بھی سکھاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس طرح گدائی اختیار کی جائے، بھکاری بنتے کیسے ہیں، التجا کرنی کیسے ہے، جھولی پھیلانی کیسے ہے، اعلیٰ حضرت اس کا انداز سکھاتے ہیں۔ اس کلام میں کس پیارے انداز میں پیارے آقا علیہ السلام سے ان کے دید کی بھیک لینے کی جو ہمیں ترکیب سکھائی گئی ہے، انداز بتایا گیا ہے، کیا بات ہے۔ اور آخری مقطع میں دیکھیے، آخری شعر جو مقطع ہوا کرتا ہے، اس میں اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، تقدیر چمک اٹھے رضا کی، تقدیر چمک اٹھے رضا کی، اے شمع جمال مصطفی۔ تقدیر چمکے گی کب؟ آقا جب آپ کی دید ہوگی۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ اور آقا تو وہ ہے جنہوں نے سب کی تقدیریں چمکائی ہیں نا۔ اعلیٰ حضرت اپنے ہی کلام میں لکھتے ہیں نا، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بڑی پیاری التجا ہے، تقدیر چمک اٹھے رضا کی، اے شمع جمال مصطفی۔ تقدیر
چمک اٹھے رضا کی تقدیر چمک اٹھے رضا کی تقدیر چمک اٹھے رضا کی تقدیر چمک اٹھے رضا کی اے شمع جمال مصطفی اے شمع جمال مصطفی اے شمع جمال مصطفی ایمان ہے قال مصطفی قرآن ہے حال مصطفی قرآن ہے حال مصطفی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً دلوں کے تار ہلا دینے والا، یاد نبی میں تڑپانے والا ایک پیارا سا کلام ہم نے سنا۔ اللہ اس کلام کے مصداق ہمیں بھی بنائے کہ ہم بھی پیارے آقا سے اسی محبت، اسی فکر اور اسی تڑپ کے ساتھ التجا کرنے والے بن جائیں۔ جب ایسے دل سے پکارا جائے گا تو ضرور کرم ہوگا، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اللہ امام اہل سنت کے اس مبارک قلب کے صدقے ہمارے دلوں کی سیاہی کو دور فرمائے اور نبی پاک کے عشق کا ہمارے سینوں کو بھی مدینہ بنائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔